جی ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہنور خورشید اور آج ان کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے. السلام علیکم مہنور. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام. جیتے رہیے. ساتھیوں آپ کو بتلاتے چلیں کہ مہنور خورشید پاکستان کی لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور ہر ہفتے آپ کے لیے سیگمنٹ سجا کے لاتی ہے تاکہ ہم اپنے دفتر اپنے گھر کے جو آرکیٹیکچر ہے اس کو سستے انداز میں کیسے مزیدار بنا سکیں. بالکل جی, لیکن آج تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جائیں گے. اچھا. کیونکہ کل میں ایکچولی پشاور میں تھی اور میرا خود تھوڑا سا ایک ہسٹوریکل ایکسپیرینس ہو رہا تھا, تو میں نے کہا میں اس کو کیوں نہ شیئر کروں سب کے ساتھ. اوکے. سو پشاور میں ایک, پشاور تو نہیں, ان دی آؤٹسکرٹس آف پشاور, ہم ایک حویلی آج کل رینوویٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ایک ہم نے گھر لے کے اس کو اس حویلی کی طرز پہ بنا رہے ہیں. تو میں نے کہا میں اسی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن اسی کچھ کیریکٹرسٹکس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جو ہمارا اولڈ آرکیٹیکچر تھا وہ کیوں ڈفرینٹ تھا ابھی کے آرکیٹیکچر سے, اور اس کے کیا فوائد تھے اور وہ کیوں سکسیزفل تھا پرانے زمانے کا آرکیٹیکچر جو ہم سالوں سے, صدیوں سے بلکہ اس خطے میں پریکٹس کر رہے تھے. ٹھیک ہے. سو اسٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میرے لیے میرا ایک کوئز ہے آپ لوگوں کے لیے, آپ دونوں کے لیے. ایک پکچر ہے اس گھر کی جو میں آپ کو دکھاؤں گی, اور آپ دونوں نے اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں 5 پوائنٹس کہ کون سی چیز پرانی پریکٹس ہے اور وہ آج کل ہم استعمال نہیں کر رہے, اور وہ صرف پرانے گھروں میں ہی زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں جو ہسٹوریکل. تو وہ کیا آپ کیسے کوئز کریں گے؟ وہ ہم تصویر دیکھیں گے یا کیا؟ اوکے, تصویر دکھائیں جی. کوئی کوئز کی تصویر آئی ہے اس کے اندر مجھے آپ 5-6 چیزیں ایسی بتائیں جو ہم ہسٹوریکلی اپنے گھروں میں بناتے رہے ہیں. اوہ یہ مشکل کام آپ نے دے دیا ہے. اچھا آپ جی فاطمہ, روشن دان آ گئے. بالکل روشن دان. ٹھیک ہے, ایک روشن دان آ گئے. بالکل 5 چیزیں بتانی ہے میں نے. آپ 5 بتا. اچھا روشن دان آ گیا, برآمدہ. 5 چیزیں آپ نے نہیں بتانی, 5 چیزیں ہم نے مل کے بتانی. اچھا چلیے, ایک روشن دان ہو گیا نا, دوسرا یہ جو ایسے ہے, ایسے کو کہتے ہیں برآمدہ. برآمدہ آ گیا. بالکل. اور ایک جو کھلا ہے, جو کھلا ہے, صحن ہو گیا, وہ اس کو کہتے ہیں دالان یا صحن, کورٹ یارڈ بھی کہتے ہیں. دیکھیں 3 ہو گئے ہمارے. 3 ہو گئے. اچھا ایک چیز جو میں اس میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں جو کہ اب بہت کم ہمیں ملتی ہے, 2 چیزیں ہیں ملتی جلتی ہیں. ایک تو ہے اونچا چھت ہے, یعنی نارمل جتنی اس وقت ہمارے گھروں کی سیلنگ کی ہائٹ ہے اس سے مجھے یہ زیادہ لگ رہا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ سنگل سٹوری ہے. بالکل, یہ بھی آج کل وہ ڈبل سٹوری یا بلکہ اب تو بیسمنٹ اور ٹرپل سٹوری کا رواج ہے. تو روشن دان, برآمدہ, کورٹ یارڈ یعنی بیچ میں دالان یا صحن 3, اونچا چھت 4, اور ایک یعنی کہ سنگل سٹوری اس کا ہونا 5. اور جو یہ آرچز سے بنی ہوئی ہے یہ میں آپ کو کہنے لگی تھی, یہ جو اوپر جو اس کا چھت کا وہ جو اس طرح آرچز ہے یہ ہمیں کم نظر اب آتی ہیں. شاید ہم نے یہ 5-6 اپنی طرف سے تکے لگائے ہیں. ویری ویری نائس, ویری امپریسو. یہ تو آپ نے زیادہ تر چیزیں بتا دی ہیں, بلکہ صرف ایک آدھ چیز ہے جو میں آپ کو اب ایک آرکیٹیکچرل پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں. استاد ہوتا ہے پھر ایک آدھ چیز تو نکالتا ہے. لیکن نہیں, بالکل یہ 100% آپ لوگوں نے بالکل صحیح باتیں کی, اور ساری ہی یہ پریکٹسز جو ہیں وہ اب ہم نہیں دیکھ رہے. لیکن اس میں کون سی چیز ہے جو ہم نے نہیں بتائی؟ ایک تو یوز آف نیچرل مٹیریلز, کہ آپ دیکھیں گے سارا برک میں بنا ہوا ہے. اوکے. ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پتھر اور برک جو اسی علاقے کا جب آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ سسٹینیبل آپشن ہے, اور سسٹینیبل بھی ہے, اور کلائمیٹ کے لحاظ سے بھی وہ آپ کی بلڈنگ ایک افیکٹو بلڈنگ بنتی ہے. دوسری جو اس کا فرش تھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹرازو میں بنا ہوا تھا. کس میں بنا ہوا تھا؟ ٹرازو. آلرائٹ, انگریزی. اوکے. سوری, میں نے کہا کوئی پرانی چیزیں تو لفظ بھی کوئی پرانا صحیح ہوگا. اچھا ٹرازو. جی بالکل. اور اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے. جس طرح آج کل ہم یہ جو ٹائلز لگا دیتے ہیں اس کی وجہ سے گرمی ٹریپ ہو رہی ہوتی ہے فلور کے اندر, اور وہ آپ کی باقی بلڈنگ کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو ٹرازو یوز کرنے سے آپ کا جو ٹھنڈک رہتی ہے بلڈنگ کے اندر. یہ ذرا دوبارہ تصویر دکھائیں, میں سمجھوں تو صحیح. ٹرازو ہے کیا جو کہ آج سے صدیوں پہلے استعمال ہوتا تھا؟ یہ جو فرش میں ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پرانے گھروں میں بہت زیادہ, جس میں ماربل کے پیسز کر کے اور سیمنٹ کے ساتھ اس کو چپس کہتے تھے. چپس بھی اس کو کہتے ہیں, ٹرازو بھی کہتے ہیں. اگر دیسی اس میں کہیں جو لوگوں کو آرام سے سمجھ آ جائے, جو میرے جیسے لوگوں کو سمجھ آ جائے گا, وہ چپس ہے. چپس کا ایگزیکٹلی. اوکے. تو یہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ یہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ زیادہ تر آپ دیکھیں وائٹ ماربل یوز ہوا ہوتا ہے, اور اگر آپ ٹائلز کا جو مٹیریل ہے وہ اتنا ہیٹ ایفیشینٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کے تھرو آپ اپنا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بلڈنگ مٹیریلز بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں.
آپ کی ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے اندر بلڈنگ. تو یہ ٹائلیں ماربلز اوائڈ کرنے چاہیے؟ اوائڈ تو نہیں کرنے چاہیے, آف کورس آج کل آپ ان کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو بہت وائزلی یوز کرنا چاہیے. فار ایگزامپل چھت پہ اگر آپ وائٹ ماربل اپنے یوز کریں تو وہ ساری آپ کی جو لائٹ اور ہیٹ پڑی ہوتی ہے اس کو ڈیفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. 60% آپ کی گھر کی ہیٹ آپ کی چھت سے آتی ہے. تو اگر آپ کوئی ایسا مٹیریل چھت پہ یوز کر رہے ہیں جس کی پراپرٹی ہی ایسی ہے کہ وہ ابزارب نہیں کر رہا ہیٹ کو, تو آپ ایک اپنا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اچھی یعنی چھت کے اوپر وائٹ ماربل لگانا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اوکے, اچھی بات ہے, یعنی کہ وہ ہیٹ کو ڈیفلیکٹ کر دے گا, باؤنس بیک کر دے گا. بالکل. اوکے. اور جو چھتیں بھی اوپر جس طرح ہوتی ہیں تو ان سے بھی ٹیمپریچر کا وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر اب ہم ایک ایک کر کے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ان پر آتے ہیں. آئیں جی, اب ان سلائیڈز پہ آئیں جو کہ بانور لے کے آئی ہیں. کوئز میں تو ہم کافی حد تک پاس ہو گئے. اب ہم انہی چیزوں کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کریں گے. جس طرح آپ نے سب سے پہلے برآمدہ ہی ون آف دا فرسٹ پوائنٹس جو آپ نے ریکگنائز کیے تھے. سارے گھروں کا آپ دیکھیں پرانے جو ہسٹوریکلی اس سب کانٹیننٹ میں بنتے تھے, اس میں برآمدہ بہت امپورٹنٹ ایک فیچر ہوتا تھا. انٹرنس کے اوپر پیچھے صحن کی سائڈ پہ ضرور ایک برآمدہ ہوتا تھا, تاکہ آپ اس ایریا کو, آپ کو یہ سن سے پروٹیکشن دیتا تھا, سورج سے آپ کو ملتی تھی پروٹیکشن, ہیٹ سے, بارش سے, لیکن ایک ٹرانزیشن بھی ہو جاتی تھی گھر کے پرائیویٹ ایریا میں جانے کے لیے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ, اور برآمدے میں بیٹھ کے شام کی چائے پینے کا جو لطف آتا ہے نا, اور جب بارش ہو جائے تو مزہ ہی آتا ہے. یہ تصویر ویسے بہت ہی خوبصورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کانٹیننٹ ہی انڈیا پاکستان کے ہی آرکیٹیکچر میں سے تصویر ہے, جس کے اندر جی یعنی ایز, اور لیکن اس کے اوپر جو کام ہوا کارونگ وہ کتنی خوبصورت. پہلے کا آپ جتنا بھی آرکیٹیکچر دیکھیں, آپ دیکھیں گے کتنا دل سے اور کتنا محنت سے لوگ کام کرتے تھے. بالکل ختم ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ماڈرنٹی کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے کرافٹ کو چھوڑنا اور کسی اور ویسٹ کو فار ایگزامپل فالو کرنا بلائنڈلی ہم ماڈرن ہو جائیں گے. بٹ آپ جب بھی اپنے کرافٹ کو چھوڑتے ہیں اور کسی اور کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں تو usually it doesn't work out. Exactly. تو برآمدے کے فوائد آپ نے نوٹ کر لیے. اب چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر, دیکھتے ہیں کہ اور ایسی کون سی چیزیں جو ہم بھولتے جا رہے ہیں. ہائی سیلنگس. ہائی سیلنگ, کتنی خوبصورت سیلنگ ہے, آپ ذرا چیک کریں ڈیٹیل. اگین وہی کرافٹ مینشپ والی بات, لیکن اگر آپ سمپل ہائی سیلنگس کی طرف بھی چلے جائیں تو آپ کا آٹومیٹکلی جو ہیٹ کنٹرول اور ٹیمپریچر کنٹرول ہے بلڈنگ کا, وہ آپ اس کو کر سکتے. اب آپ یہ دیکھیں نا, اس مسجد میں شاید اے سی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اتنی ہائی سیلنگ ہے, اس میں پنکھے لگے ہوئے ہیں, اور وہ اس کے سائڈ سے آرچز سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا برآمدہ بھی ہوگا, تو وہ ہوا کی سرکولیشن جو ہے, وہ چاہے مسجد ہے چاہے آپ کا گھر ہے, یہ تو آپ نے مثال کے طور پہ. اسی طرح اگلی پکچر میں ساتھ پھر میں نے اس کا روشن دان دکھائے ہیں, تاکہ جو ہائی سیلنگ ہے اس میں سے ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. تو جب وہ اوپر اٹھتی ہے تو اس کو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے نکلنے کے لیے. اسی طرح اسی پکچر میں آپ کو اوپر روشن دان نظر آ رہے ہوں گے کہ آپ کو اس گرم ہوا کو اس کمرے سے نکالنے کے لیے ایک آؤٹ لیٹ چاہیے ہوتا ہے, آپ اس کو واپس نیچے نہیں لا سکتے. تو اس طرح کی اب اس حویلی میں آپ اس کو رینوویٹ جو کر رہے ہیں, تو کیا اس میں اے سی لگیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, ضرورت ہی نہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گرمی ہی نہیں ہوگی نا. گرمی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ ہم اس کو آرکیٹیکچر کے تھرو اس کو کلائمیٹ کنٹرول کر رہے ہیں. ہم میکینیکل طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس چیز کی. اچھا, اور وہ روشن دان سے گرم ہوا باہر گئی اور کھڑکی سے اور دروازے سے بالکل. تو آپ کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے ونڈوز کی اور روشن دانوں کی, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ہوا کو اندر لینا ہے اور اس کو اندر سرکولیٹ کرانے کے بعد اوپر سے وہ باہر کس طرح سے جائے گی. تو یہ آپ نے ڈیزائن کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہوتا تھا. حالانکہ پشاور بھی دیکھیں, اب ہمارے گرم ترین علاقوں میں, مطلب پشاور میں بھی ٹھیک ٹھاک آج کل بھی گرمی بہت پڑ رہی ہے, یہاں سے زیادہ گرمی ہے بلکہ پشاور. لیکن ادھر کے گھر ٹھنڈے ہیں کیونکہ وہ بنائے پراپر, ادھر صرف گاؤں میں کچھ جو پرانے بنے ہوئے ہیں, جو یہ آلموسٹ کوئی 100 سال پرانا گھر ہے, اور جو حویلی ہے وہ تو بلکہ 200 سال پرانی ہے جو اس کے ساتھ ہے, جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے. بالکل, انٹرسٹنگ. اچھا جی, اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ایک بہت کامن چیز ہوتی تھی جالیاں, اور یہ لگائی جاتی تھیں کھڑکیوں کے اندر, ایک تو پرائیویسی کے لیے کیونکہ ظاہر کانٹیکسٹ میں ہماری پردہ بھی آتا تھا, اور دوسرا یہ کہ اس میں سے ہوا آتی تھی بہت اچھی. تو بجائے سے کہ دیوار آپ بند کر دیں اور آپ اس جگہ کو استعمال نہ کر سکیں, اگر کھلا ہوا ہو تو ظاہر پرائیویسی کی وجہ سے آپ استعمال نہیں کر سکتے, اگر آپ اس کو بند کرتے ہیں تو ہوا نہیں آتی. تو اس کا انہوں نے سولوشن نکالا کہ ہم اس کے اندر جالیاں لگاتے ہیں, تو یہ پورا ایریا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. یہ یوزلی فرسٹ فلور اگر کسی کا ہوتا تھا تو اس کے اندر بنتی تھی, کوئی ایک آدھ کمرہ ضرور ایسا ہوتا
تھا جس میں کوئی دادا جی یا نانی جی بیٹھ کے نیچے سب کو دیکھ رہے ہوتے تھے, حکا پی رہے ہوتے تھے, اور ان کے لیے یہ وینٹیلیشن کا سسٹم جو ہے وہ بہت افیکٹو تھا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جالی کا سوراخ کتنا بڑا ہے, کیا مکھیوں اور مچھروں کو ایزیلی کمفرٹیبلی اندر آنے جانے کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے. یہ بھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں ان کی بھی پراپر پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ ہوا کو انہوں نے کس طرح اپنی طرف کھینچنا ہے. تو یوزلی جو باہر سے وہ تھوڑا سا اینگل پہ آپ کو نظر آئیں گے ہمیشہ جی, اور اندر سے تھوڑے اونچے اور باہر سے تھوڑے نیچے. یہ کچھ چیزیں ہمیں کتنی سمپل سی دیکھیں لگتی ہے کہ ایسی پوری سائنس ہے اس کے پیچھے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں ماہنور آپ جیسے پروفیشنلز جو ہیں وہ 5-5 6-6 سال کی پروفیشنل ماسٹرز کی ڈگریز کرتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو کوئی 5-5 سال بالکل بھی نہیں تھا. وہ تو پھر یہی ہوتا تھا, ایک مینٹور ہے اور ایک مینٹی ہے, ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے, وہ نسل در نسل پھر اس طرح کا آرکیٹیکچر چلا آتا تھا. وہاں اس وقت کوئی یونیورسٹیوں میں درسگاہوں میں پڑھایا تو نہیں جاتا تھا. بالکل ایسا ہی تھا, اور اسی لیے آج بھی ہم لوگ یہی بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو چیز آپ ایک مینٹور سے سیکھ سکتے ہیں وہ کبھی بھی آپ شاید یونیورسٹی میں یا کالج میں نہ سیکھ سکیں, کیونکہ ان کا پورا ایکسپیرینس آپ ساتھ لرن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ کتابوں میں اتنا آسانی سے نہیں ملتا. گریٹ. اچھا جی, اگلی سلائیڈ کیا ہے جی؟ اب یہ اگین کورٹ چارٹ کی پکچر ہے جس کو ہم آنگن بھی کہتے ہیں, صحن کہہ سکتے ہیں. بالکل, اور یہ بھی ضرور ہر گھر میں ہوتا تھا, چاہے بالکل چھوٹا سا ہو, 6 فٹ بائی 6 فٹ 10 فٹ بائی 10 فٹ, لیکن ضروری ہوتا تھا. اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ گھر کے جو لوگ ہیں وہ ایک پرائیویٹ ایریا میں آ کے بیٹھ سکیں, ان کو ایک اچھا صحن مل سکے. اور اگین وہ جو ہوا والا میں آپ لوگوں کو وینٹیلیشن کی چیز ایکسپلین کری تھی کہ بیچ میں سے ہوا باہر نکلتی تھی, جو بھی گرم ہوا گھروں کے اندر سے روشن دانوں میں سے نکلی وہ پھر آسمان میں ڈسپیٹ کرنے کے لیے اس کو یہ کورٹ چارٹس رکھے جاتے تھے. انٹرسٹنگ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ راولپنڈی کے جس اندرون راولپنڈی میں میری پیدائش ہوئی جس گھر میں, اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا منظر تھا کہ بیچ میں ہمارے کوہاٹی بازار ایک علاقہ ہے راولپنڈی کا جہاں کی میری پیدائش ہے. تو کوہاٹی بازار میں وہ جو ہمارا گھر تھا اس میں بالکل اسی طرح صحن, اور چاروں جانب باتھ رومز بھی, کچن بھی, اسٹور روم, بیڈ روم, ڈرائنگ روم, وہ سارا ایسے مطلب ایک چوکور کی مانند وہ تھا. اور شام میں خاص طور پہ گرمیوں میں اس صحن کے اندر پھر پانی کا چھڑکاؤ ہونا ہے, اور سب لوگوں نے اپنے کمروں سے نکل کے آ کے وہاں بیٹھنا ہے. پھر شام کو وہاں گپ بھی لگ رہی ہے, آم بھی کھائے جا رہے ہیں, کھانا بھی وہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے, کوئی آ گیا تو وہیں بیٹھ گیا, کوئی دکھ سکھ بھی وہیں ہوئے. تو اب یہ کام ٹی وی لاؤنج نے کر لیا ہمارے ماڈرن اس میں جی, ٹی وی لاؤنج میں لیونگ روم, ٹی وی لاؤنج اس کے اندر. اب وہی ہے کہ کانسیپٹ وہی تھا کہ لوگوں نے آ کے بیٹھنا ہے, لیکن کیونکہ وہ ویسٹ میں ہو رہا تھا ہمیں لگا یہی ماڈرن چیز ہے تو ہم یہ کرتے ہیں. آلدو کہ ہمارے کلچر کے مطابق, ہمارے کلائمیٹ کے مطابق یہ بہت افیکٹو پریکٹسز تھیں جو ہم نے سم ورڈ بھلا دیے. اور اب ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی پہلے وقتوں میں گرمی بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی, بالکل, اور اب زیادہ ہوتی ہے. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ پہلے وقتوں میں انہوں نے انتظام اپنا پراپر کیا ہوتا تھا, اور انہوں نے اپنے کلائمیٹ کے مطابق چیزیں کی ہوتی تھی. ہم لوگوں نے اب یہ جملہ پکڑ لیا, گرمی اب آج کل بہت زیادہ ہے, تو اس لیے جو کہ ہے بھی شاید کسی حد تک. اور پھر ہم اے سی آن کرتے ہیں, اس کو میکینیکل طریقے سے ٹھنڈا کرتے ہیں, سردیوں میں ہم اس کو گرم کرتے ہیں, تو ہم انرجی بھی ضائع کر رہے ہیں, چھتیں نیچی کر دی. تو یہ سب ہم نے خود کیا ہے اپنے ساتھ, اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ساری میں آپ کو بالکل سمپل ورڈز میں یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں. تو آپ اب نیا گھر اپنا بنانے کی کوشش کریں, یا آپ اس طرح کے کسی گھر میں اگر رہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کی تصاویر کھینچ کر پاکستان کے کسی بھی علاقے میں یا بیرون ملک آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اپنا انسیسٹرل گھر, کوئی پرانا گھر, آپ کا خاندانی گھر, اس کی یاد آ رہی ہے, یا آپ اس میں رہتے ہیں, اس کی تصویر کھینچ کے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیے اور بتائیے کہ آپ پاکستان کے کس علاقے میں وہ گھر ہے, اور وہاں کیا واقعی اونچی چھتیں, روشن دان, جالی والی دیواریں, اور کیا تھا جی, کورٹ یارڈ, صحن یا برآمدے, یا پھر اور کچھ گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ زیادہ تر گھروں میں کہ بہت موٹی دیواریں بنتی تھیں. آج کل تو ہم 8 انچ 9 انچ سے آگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جائے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں کاسٹ ڈبل ہو جائے گی. لیکن وہ گھر 1-1 فٹ 1.5 فٹ موٹی اس کی دیوار ہوتی تھی, اور اس کا بھی یہی ریزن تھا کہ آپ ہیٹ کو اندر نہ آنے دیں, اور آپ جب ایک دفعہ ہیٹ اندر آ جائے سردیوں میں تو آپ اس کو باہر نہ جانے دیں. تو ٹیمپریچر کنٹرول. بالکل, ایگزیکٹلی. اچھا جی, اگلی تصویر کیا ہے کنٹرول روم؟ اچھا جی, ایک چیز جو بہت پریویلنٹ تھی وہ پانی کا کوئی نہ کوئی فیچر تھا, اور پانی اس طرح سے یوز ہوتا تھا کہ کورٹ چارٹس میں بھی کوئی واٹر باڈی, باہر فاؤنٹینز بنائے ہوتے تھے صحن کے ساتھ,
اور ایک بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ تھا جو لاہور فورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرش کے نیچے پانی گزارتے تھے. جی 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 جی. اور اس پانی گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ فرش کو گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتا تھا اور سردیوں میں صرف ایک نیچے کینڈل جلتی تھی اور پورا فرش گرم ہو جاتا تھا. اس کے پیچھے اتنا سائنس تھی, ان لوگوں نے اتنا سوچ کے وہ سارا سسٹم بنایا ہوا تھا. آج کے زمانے میں ہمارے پاس فلور وارمرز ہیں, پوری پائپس ڈلتی ہیں ٹائلز کے نیچے, پھر جا کر وہ ہوتے ہیں, اور ہم انتہا کی انرجی ویسٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن یہ پریکٹس بہت پرانی ہے اور اس خطے میں بہت پریویلنٹ بھی تھی. انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ. جی اگلی تصویر کیا ہے؟ یہ جی بس ہماری لاسٹ پکچر ہے. اور آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ محلہ جو آپ محلہ کو ہار کیا, بالکل آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جتنے بھی آگے پیچھے کے گھر تھے وہ بہت قریب قریب بنے ہوتے تھے, ساتھ ساتھ جڑے ہوتے تھے. اس کا بھی یہی ریزن تھا کہ آپ ظاہر جتنا قریب گھر بنائیں گے تو اتنا اس کو سن سے پروٹیکشن ملے گی, ہوا سے پروٹیکشن ملے گی, اور ایک سینس آف کمیونٹی بھی ہوتی تھی ان جگہوں کے اندر, جو اب ہم نے باؤنڈری والز, گیٹس, یہ سب لگا کہتے ہیں کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں اتنا فاصلہ ہو, بالکل ہو. اور اس کی وجہ سے ہم نے آرکیٹیکچر جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا. بٹ یہ ایک بہت کامن سائٹ ہوتی تھی اس زمانے کے اندر اور بہت افیکٹو بھی تھی. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمسائے میں اگر کہیں لڑائی ہو رہی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا تھا, نہ صرف لڑائی کا پتہ چلتا تھا بلکہ موضوع بھی پتہ چل جاتا کہ کس وجہ سے ہو رہی ہے نا, تو پھر وہ دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہوتی ہے. اور دیکھیں اگر آپ گھر میں کوئی چیز بنا رہے ہیں اور اچانک سے ایک کوئی ٹماٹر یا کوئی چیز کم ہوگی تو بس ایسے بس کھڑکی سے منہ باہر نکالو, یار ٹماٹر دے دو, لے لیا, کتنے فائدے, پورا دن انٹرٹینمنٹ بھی آپ کو مل رہی ہے. اور جو چیز آپ بنا رہے ہیں وہ کم از کم 4-5 گھروں تک اس کی خوشبو بھی جا رہی ہے, پتہ بھی چل رہا ہے کہ آج کیا پکا ہے ادھر, ہے نا جی. بالکل جی, دال کو تڑکا لگ گیا ہے, تو میں آ سکتا ہوں اب گھر. یہ آواز دیکھ کے باجی رخسانہ سے کہہ سکتے ہیں کہ باجی رخسانہ دال کی بڑی خوشبو آ رہی ہے, ایک پلیٹ ادھر بھی بھجوا. بالکل جی, ایگزیکٹلی. تو جی کنٹرول روم کچھ مشورہ دے رہے ہیں. سوری آپ کی آواز کٹ گئی. کنٹرول روم, اچھا جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے بریک پہ جانا ہے. مانور سے کہیں کہ ہمیں اتنی پرانی حویلیوں میں اور پرانے اس میں لے گئی ہیں کہ واپس آنے کا جی نہیں کرا. مانور تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. پرانی روایت کو ہم نے آج ریلیو کیا. فاطمہ ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ابھی بہت کچھ ہے.